بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ انسان کا جسم مختلف اعضاء کا مجموعہ ہے، ہر عضو کا اپنا کام ہے۔ آنکھ کا کام دیکھنا، زبان کا کام بولنا، کان کا کام سننا، دماغ کا کام سوچنا اور دل کا کام محبت کرنا۔ دل بہر محبت ہے، محبت یہ کرے گا لاکھ اس کو بچا دوں گی کسی پر تو مرے گا۔ جیسے آنکھ دیکھے بغیر نہیں رہتی، دل محبت کے بغیر نہیں رہتا۔ پتھر سے ہو، خدا سے ہو یا پھر کسی سے ہو، آتا نہیں ہے چین محبت کیے بغیر۔ جب دل نے محبت کرنی ہی ہے تو انسان مخلوق کی نفسانی اور شیطانی محبت میں کیوں گرفتار ہو، اس دل کو اللہ کی محبت سے لبریز کرے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ بے شک جو لوگ ایمان والے ہیں ان کو اللہ سے شدید محبت ہے۔ عام طور پر محبت کرنے کی چار وجوہات ہوتی ہیں۔ پہلی وجہ کسی کا حسن جمال۔ اکثر نوجوانوں کو دیکھا کہ حسن جمال پہ مرتے ہیں، اور بات ٹھیک ہے، فطرتی طور پر انسان کو اللہ نے جمال کی محبت دی ہے۔ انسان اچھے منظر کو دیکھے تو اچھا لگتا ہے، اچھے بلڈنگ کو دیکھے، اچھے کپڑے کو دیکھے، اچھی صورت کو دیکھے تو خوبصورتی کا اثر ہوتا ہے۔ ہم ایک مرتبہ آزاد کشمیر سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ ٹرن لیتے ہوئے میرے بچے نے کہا ابو جی دیکھیں نیچے کتنا خوبصورت منظر ہے۔ اور واقعی اس وقت ہم نے نیچے دیکھا، دریا تھا اور پہاڑوں کے اوپر درخت تھے، اتنا خوبصورت منظر تھا کہ ہم گاڑی سے نکل کر تقریباً آدھا گھنٹہ اللہ کی قدرت ہی کو دیکھتے رہے۔ جیسے کتابوں کے اندر تصوراتی حسن ہوتا ہے نا، ایسا منظر تھا۔ اس سے مجھے بات سمجھ میں آئی کہ واقعی انسان کو اللہ نے جمال کا شوق عطا کیا۔ آپ بیت اللہ شریف جائیں تو اتنا خوبصورت وہاں منظر ہوتا ہے کہ انسان کی آنکھیں پھٹی رہ جاتی ہیں، تھوڑی دیر کے لیے یقین ہی نہیں آتا کہ میں کہاں آ گیا ہوں۔ تو خوبصورتی انسان کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے حسن و جمال کے کیا کہنے، اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے جس نے حسن کو پیدا کیا، اس کے اپنے حسن و جمال کا کیا عالم ہوگا۔ نبی صاحب نے فرمایا اللہ جمیل، اللہ تعالیٰ بڑے خوبصورت۔ اس لیے جنت میں انسان کو کسی چیز کا اتنا مزہ نہیں آئے گا جتنا اس کو اللہ تعالیٰ کے دیدار کرنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت سے پوچھیں گے کہ جنتیوں کیا تم جنت میں خوش ہو؟ تو کہیں گے یا اللہ ہم بہت خوش ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم مجھ سے کچھ اور چاہتے ہو؟ اللہ جو ہم چاہتے ہیں وہ تو ہو جاتا ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ ہم سوچتے ہیں اور وہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے تو گویا ہر جنتی کو ایک چھوٹی سی خدائی عطا فرما دی۔
تو ہمیں اور کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا اپنے علماء سے پوچھو. آپ اندازہ لگائیے کہ لوگوں کو جنت میں بھی علماء کی ضرورت پیش آئے گی. علماء کو کہیں گے کہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے. علماء کہیں گے کہ ہاں جنت کی نعمتیں تو ساری مل گئی، ایک نعمت اور بھی ہے، وہ ہے اللہ رب العزت کے دیدار، ابھی وہ نصیب نہیں ہوا. تو پھر جنتی سارے فریاد کریں گے یا اللہ ہمیں آپ کا دیدار چاہیے، ہمیں اپنا دیدار عطا فرما دیجیے. آپ نے جو والدینہ مزید کا اشارہ کیا تھا اللہ آپ اس کو پورا کر دیجیے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا تو اس کے لیے تیاری کرو. تو جیسے شادی کے لیے گھروں میں تیاری ہوتی ہیں، بچوں کے کپڑے نئے بنتے ہیں، عورتوں کے بنتے ہیں، زیورات بنتے ہیں، گھروں کی صفائیاں ہوتی ہیں، اس طرح جنتی تیاری کریں گے اللہ حضرت کے دیدار کی. جنت میں ایک بازار لگے گا جو حسن کا بازار ہوگا. جنتی وہاں جائیں گے اور جیسے چاہیں گے ان کا حسن ویسا ہو جائے گا. میری آنکھیں ایسی ہو، میرے ہونٹ ایسے ہوں، میرے دانت ایسے ہو، میرا چہرہ ایسا ہو، میرے بال ایسے ہو، میرے چہرے کی چمک ایسی ہو. اب آپ سوچئے کہ جب بندے کو من پسند حسن نصیب ہوگا تو وہ کتنا خوبصورت بنے گا. ہر جنتی کو ایسا حسن ملے گا. یہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کی تیاریاں ہوں گی. اللہ تعالیٰ جنتی عورتوں کو لباس عطا فرمائیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ انار کا درخت ہوگا، جنتی عورت انار توڑے گی اور اس کو کھولے گی تو اس میں سے اس کو سلا ہوا کپڑا ملے گا، بنا بنایا ریڈی میڈ، اور وہ اتنا خوبصورت ہوگا کہ ایک جوڑے میں 70,000 رنگوں کے شیڈ جھلکیں گے. آج تو دنیا میں 7 رنگ ہیں نا، اور شیڈ 40-50 بن سکتے ہیں، اور کیا شیڈ بنے گے. ایک جوڑے میں 70,000 شیڈ جھلک رہے ہوں گے. کتنا خوبصورت جوڑا ہوگا جس کو اللہ نے بنوایا ہوگا. جنتی عورتیں وہ کپڑے پہنیں گی، زیورات پہنیں گی. جنتی مرد وہ حسن پائیں گے. اور پھر ایک جنت ہوگی جس کے دریا، جس کی نہر ہوگی، اس کے کنارے پر جنتیوں کو بلایا جائے گا. وہاں پر اللہ تعالیٰ پہلے جنتیوں کی دعوت کرے گی. امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے ہر جنتی کے سامنے 70,000 پلیٹوں میں کھانا رکھا جائے گا. آج کل تو 7 کورس میل ہو تو لوگ کہتے ہیں جی کیا بات ہے، کھانے کا مزہ آ گیا. 7 کورس میل تھا، 70,000 پلیٹوں میں کھانا رکھا جائے گا. جب جنتی کھانا کھا لیں گے تو وہ بھوک کی وجہ سے نہیں کھائیں گے، لذت کی وجہ سے کھانا کھائیں گے. کھا کھا کے جب پیٹ بھر جائے گا ایک خوشبودار ڈکار آئے گی اور پھر انسان نارمل بھوک محسوس کرے گا. پھر کھائے گا، پھر کھائے گا، پھر کھائے گا. جب کھانے سے فارغ ہو جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ مجلس کا آغاز کروائیں گے. اور مجلس کے آغاز کے لیے اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام کو فرمائیں گے کہ وہ اپنی کتاب کی تلاوت کریں. اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانی کتاب زبور عطا فرمائی، چنانچہ وہ تلاوت کریں گے. اب آپ بتائیے کہ جس ہستی کو انسانوں میں سب سے زیادہ خوبصورت آواز عطا کی گئی، جب وہ قرات کرے گی تو کتنا مزہ آئے گا. مجھے اپنی زندگی میں 1 مہینہ ایسا بھی گزارنے کا اللہ نے موقع دیا کہ دنیا کے مشہور قاری عبدالباسط عبدالصمد وہ بھی ساتھ تھے. وہ بیان کو قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے اور میں اردو یا انگلش میں محفل کے مطابق کچھ بیان کر دیتا تھا. اللہ کی شان، وہ بندہ اتنا اچھا قرآن پڑھتا تھا، کیا بات ہے. آج تک اس کی لذتیں ہمیں اپنے کانوں میں محسوس ہوتی ہیں. تو داؤد علیہ السلام جن کو سب سے زیادہ بہتر لہن ادا کیا گیا،
ان کی تلاوت سنتے تھے تو پرندے ان کے کندھوں پہ بیٹھ جاتے تھے، چلتا پانی رک جاتا تھا۔ میں آتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ رب العزت خود سورہ یاسین کی تلاوت فرمائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ سوچئے وہ کیا لطف کا وقت ہوگا، مزے کا وقت ہوگا کہ جس پروردگار نے قرآن مجید کو نازل کیا وہ پروردگار خود قرآن مجید سنائے گا، اور جنتیوں کو تو سن کے ایسے جیسے نشے کی حالت ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دیدار عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار جو ہوگا وہ بے جہت، بے کیف، بے شبہ، بے مثال ہوگا۔ اس کی ڈائریکشن بھی متعین نہیں کر سکتے، کیفیت کو بھی نہیں الفاظ میں بیان کر سکتے، اس کی تشریح بھی نہیں دے سکتے، مثال بھی نہیں دے سکتے، مگر سارے جنتی زیارت کریں گے۔ صحابی نے پوچھا ہے اللہ کے رسول ساری زیارت کیسے کریں گے؟ نبی صاحب نے فرمایا تم چاند کو سب دیکھتے ہو ایک وقت میں، اے اللہ کے رسول دیکھتے ہیں، تو میں ایسے ہی اللہ تعالیٰ دیدار کروائیں گے اور سارے جنتی ایک وقت میں دیدار کر رہے ہوں گے، اور وہ دیدار ایسا ہوگا کہ اس کا اپنا مزہ ہوگا، اپنا لطف ہوگا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ 9 لاکھ سال تک ان کا دیدار جنتی کرتے رہیں گے، ان کو وقت گزرنے کا پتہ نہیں چلے گا کہ وقت کتنا گزر گیا۔ اللہ تعالیٰ کے دیدار کا ایسا لطف اور مزہ ہوگا، 9 لاکھ سال تک دیدار کریں گے۔ اب یہ دیدار ختم کیسے ہوگا؟ اس پر علماء نے عجیب بحث کی ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ دیدار بند کروا دیں گے اور جبکہ بندے دیدار ابھی اور کرنا چاہیں گے تو اس میں بخالت کا شبہ ہے، کہ دیدار کروانے والے کے اندر بخالت ہے، کنجوسی ہے، دیکھنے والے دیکھنا چاہتے ہیں وہ اپنا چہرہ اور نہیں دیکھنے دیتا، تو اس میں شبہ بخالت ہے۔ اور اگر ہم کہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ تو دیدار کروانا چاہتے ہیں، بندوں نے دیدار کرنا بند کر دیا، تو یہ بندوں کے لیے باعث خجالت ہے، بندوں کے لیے ندامت ہے اس میں کہ اللہ دیدار کروائیں اور بندے نہ کرنا چاہیں، تو پھر دیدار ختم کیسے ہوگا؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا طریقہ ہی ہوگا کہ جب تک اللہ چاہیں کہ بندے میرا دیدار کریں، اللہ جمال کی تجلی ڈالیں گے، بندے اللہ کا دیدار کرتے رہیں گے، اور جب بندے اللہ چاہیں گے کہ اب یہ جنت کی باقی چیزوں سے لطف اندوز ہوں، اللہ جلال کی تجلی ڈال دیں گے تو بندے جنت کی چیزوں میں مشغول ہو جائیں گے، نہ اعتراض ادھر ہو سکتا ہے نہ اعتراض ادھر ہو سکتا ہے۔ ورنہ تو مکھی اچھی وہ مٹھائی کی جان نہیں چھوڑتی، مگس ہرگز نہ خواہ حضرت دکان حلوائی۔ بھئی اگر ایک مکھی حلوائی کی دکان کو نہیں چھوڑتی مٹھائی کے پیچھے، تو جنتی اللہ کے دیدار کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر جب اللہ دیدار کروائیں گے تو جیسے دنیا میں مٹی کی آندھی ہوتی ہے نا، ایسے نور کی آندھی چلے گی، اور نور کی ایک تہ ہر جنتی کے چہرے کے اوپر چڑھ جائے گی۔ جیسے گھروں میں دروازے وارنش کرتے ہیں نا تو اس کے اوپر لکر چڑھا دیتے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے شیشہ اوپر چڑھا دیا گیا، چمک جاتی ہے چیز، تو ہر بندے کے چہرے کے اوپر لکر آ جائے گی، ایسے جیسے کسی نے شیشہ چڑھا دیا، اور جنتیوں کا حسن اس سے بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔
امام غزالی رحمۃ اللہ نے عجیب نکتہ لکھا ہے، یہ سننے والی بات ہے کہ جب پہلی مرتبہ جنتی جنت میں جائیں گے، ان کی نظر حور و غلمان پر پڑے گی تو ان کا حسن اتنا ہوگا کہ جنتی 70 سال ٹکٹکی باندھ کے ان کے حسن کو دیکھتے رہ جائیں گے، وقت کا پتہ نہیں چلے گا۔ لیکن جب مومن اللہ تعالیٰ کا دیدار کر کے واپس اپنے گھروں میں آئیں گے تو مومنوں کا حسن اتنا بڑھ چکا ہوگا کہ جب اپنے گھروں میں آئیں گے تو حوریں اور غلمان ان کے چہروں کو 70 سال ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے رہیں گے۔ جس پروردگار عالم کے دیدار کا اثر ایسا ہے کہ دیکھنے والوں کا حسن اتنا بڑھ گیا، اس اللہ کے اپنے حسن جمال کا کیا حال ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اگر حسن و جمال کے نقطۂ نظر کو دیکھیں تو دل کہتا ہے کہ محبت کرنی ہے تو پھر اللہ سے کرو جس کا حسن دائمی ہے، جس کے پاس حسن ذاتی ہے۔ دنیا کا حسن کیا؟ آج چہرہ اگر مفام کی طرح ہے تو 4 سال گزرتے ہیں تو چہرہ چھوارے کی طرح بنا ہوا ہے۔ تو دنیا کا حسن تو فانی ہے۔ خواجہ محمد بخش رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، سونی شکل تے عاشق ہونا ایک ہی ہے دانائی، سونی شکل تے عاشق ہونا ایک ہی ہے دانائی، عاشق بن اس رب سونے دا جس یہ شکل بنائی۔ محبت کرنی ہے تو اللہ سے محبت کرو جس نے یہ شکل بنائی۔ تو اگر حسن جمال کے نقطۂ نظر سے دیکھیں تو بھی اللہ تعالیٰ ہی کو یہ بات سجتی ہے کہ بندے اپنے رب سے محبت کریں۔ دوسری بات ہوتی ہے مال و منال، اس کی وجہ سے بھی لوگ محبت کرتے ہیں۔ جس کے پاس مال زیادہ ہو نا، لوگ اس کا کارڈ دکھاتے ہیں کہ ہمارا ان کے ساتھ بڑا تعلق ہے، ان کے قریبی ہونے کا تعلق دعویٰ کرتے ہیں۔ اس پروردگار کا کیا کہنا، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کے جتنے خزانے ہیں وہ اللہ کی ملکیت ہیں۔ لوہے کے خزانے اللہ کے، سونے کے خزانے اللہ کے، ہیرے موتی کے خزانے اللہ کے، جتنی دنیا میں مال ہے سب اللہ کا ہے۔ تو اس نقطۂ نظر سے اگر آپ دیکھیں تو محبت کس سے کرنی چاہیے؟ اللہ رب العزت سے کرنی چاہیے۔ پچھلے دنوں امریکہ کی جو خلائی کمپنی ہے ناسا، اس نے ایک ستارہ دریافت کیا جو کاربن کا بنا ہوا ہے اور وہ پورا کا پورا ڈائمنڈ ہے۔ اس کا نام انہوں نے ڈائمنڈ سٹار رکھا ہے۔ آپ انٹرنیٹ پہ جا کے اس کی تصدیق بھی کر سکتے ہیں۔ اس کی لمبائی پتہ ہے کتنی ہے؟ 4000 کلومیٹر ہے۔ 4000 کلومیٹر اس کی لمبائی ہے اور اتنی چوڑائی ہے۔ اتنا بڑا فلالیس ڈائمنڈ اللہ نے کائنات کے اندر بنایا ہوا ہے۔ حالانکہ 1 کیرٹ 2 کیرٹ کا ڈائمنڈ ہو نا تو لاکھوں میں جاتا ہے، اور اگر 3 کیرٹ سے اوپر ہو تو کروڑوں میں جاتا ہے۔ ہم نے ترکی کے عجائب گھر کے اندر 70 کیرٹ کا ڈائمنڈ دیکھا، لکھا ہوا تھا کہ بادشاہوں کی تاریخ میں بڑے بڑے جو ہیرے ملے ان میں سے یہ ایک ہیرا ہے، اور وہ 70 کیرٹ کا تھا، یعنی آپ 70 تولے سمجھ لیں۔ اور یہ جو ڈائمنڈ سٹار ہے یہ تو ٹنوں کے حساب سے ہے، اور یہ ملکیت کس کی ہے؟ اللہ کی، اللہ رب العزت۔ میں نے جب انٹرنیٹ پہ اس کی تفصیلات پڑھی تو میں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں اپنے کسی ولی کا ڈائمنڈ کی اینٹوں سے محل بنوا رہے ہوں گے تو کسی فرشتے کے ہاتھ سے اینٹ چھوٹ گئی، وہ ہوا کے اندر ابھی گھوم رہی ہے۔ تو حسن و جمال کے نقطۂ نظر سے دیکھیں تو بھی دل کہتا ہے کہ اللہ سے محبت کریں۔ مال و منال کے نقطۂ نظر سے دیکھیں تو دل کہتا ہے کس سے محبت کریں؟ اللہ سے محبت کریں۔
پھر تیسری چیز ہے فضل و کمال، کہ کسی کے اندر صفات ہوتی ہیں تو اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ لوگ کھلاڑیوں کے نمبر والی جیکٹیں پہنتے ہیں، ان کا نام لکھواتے ہیں، کیونکہ اپنے کھیل میں وہ اعلیٰ سطح حاصل کر چکے ہوتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی صفات کا کیا کہنا، ہم تو اس کا احاطہ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کتنی ہیں، ہم ان کو لکھنا چاہیں لکھ نہیں سکتے، احاطہ کرنا چاہیں ہم کر نہیں سکتے۔ ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم لا احصی ثناء علیک، اے اللہ میں آپ کی تعریفوں کا احاطہ بھی نہیں کر سکتا، آپ اتنے بلند ہیں، اتنے اعلیٰ ہیں، میں آپ کی تعریف کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا۔ تو جب بندے اللہ کی تعریف کرنے سے عاجز ہیں تو وہ اللہ کتنی صفات والا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود فرما دیا قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ اگر ساری دنیا کے سمندروں کو سیاہی بنا دیا جاتا اور جتنا ساری دنیا کے درختوں کے درخت ہیں ان کے کلمے بنا دیے جاتی، پھر ان کلموں سے اور اس سیاہی سے تیرے رب کی تعریفیں لکھنی شروع کی جاتی، ایک وقت آتا یہ سیاہی بھی ختم ہو جاتی، یہ کلمے بھی ٹوٹ جاتی، تیرے رب کی تعریفیں کبھی ختم ہو۔ تو جب اس کی صفات اتنی ہیں تو دل کہتا ہے محبت کرے تو کس سے کرے؟ اللہ رب العزت سے۔ محبت کرنے کی چوتھی وجہ ہوتی ہے جود و احسان، کسی کے احسانات کی وجہ سے انسان محبت کرتا ہے۔ الانسان عبد الاحسان۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جانور بھی اپنے محسن سے محبت کرتے ہیں۔ شیر کو جو پالتا ہے کھانا دیتا ہے، شیر اپنے محسن سے محبت کرتا ہے۔ تو اگر درندے بھی اپنے محسن سے محبت کرتے ہیں تو انسان تو پھر انسان ہے۔ انسان کو اپنے محسن سے یقیناً محبت ہوتی ہے، اور منعم حقیقی تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ ہمارے اوپر احسانات کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ ہم ان احسانات کو شمار کرنا چاہیں ہم احسانات کو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تم گن بھی نہیں سکتے، اتنی اللہ کی ہم پر نعمتیں ہیں۔ آپ غور کیجئے، اگر اللہ تعالیٰ بینائی نہ دیتے ہم اندھے ہوتے، گویائی نہ دیتے ہم گنگے ہوتے، سماعت نہ دیتے ہم بہرے ہوتے، کھانا نہ دیتے ہم بھوکے ہوتے، پانی نہ دیتے ہم پیاسے ہوتے، اللہ ہمیں کپڑے نہ دیتے ہم ننگے ہوتے، اللہ ہمیں سر پہ بال نہ دیتے تو گنجے ہوتے، اللہ تعالیٰ جسم میں طاقت نہ دیتے لولے لنگڑے ہوتے، اللہ تعالیٰ ہمیں اگر صحت نہ دیتے ہم بیمار ہوتے، اللہ ہمیں مال نہ دیتے ہم فقیر ہوتے۔ آج دنیا میں جو عزتوں بھری زندگی گزارتے پھر رہے ہیں یہ کس کا کرم اور احسان ہے؟ اس اللہ کا کرم اور احسان۔ وہ اللہ عقل نہ دیتے ہم پاگل ہوتے۔ یہ اللہ ہی کا فضل اور احسان ہے کہ آج دنیا میں ہم اتنی عزتوں کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر اس احسان اور جود کو دیکھنا ہے تو بھی دل گواہی دیتا ہے کہ محبت کریں تو کس سے کریں؟ تو محبت کی 4 وجوہات ہوتی ہیں، چاروں وجوہات کو ہم نے دیکھ لیا۔ گواہی دل دیتا ہے کہ محبت کرے تو کس سے کرے؟ اللہ رب العزت سے کرے۔ آج کے دور کے مومن اور مسلمان کی کمی کوتاہی یہی ہے کہ اس کے دل میں دنیا کی محبت بھری ہوئی ہے۔ ہمیں چاہیے ہم اپنے دل کو اللہ کی محبت سے کریں۔ مال کی محبت بھری ہوئی ہے، ہر بندے کی یہ خواہش ہے یا لیت لنا اوتی مثل ما اوتی قارون، اے کاش اتنا مل جاتا جتنا مال کے قارون کو ملا تھا۔ تو دل میں دنیا کی محبت بھری ہوئی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کی محبت کو نکالیں اور اس کی جگہ اللہ کی محبت کو دل میں کریں۔ اب اس کا کیا طریقہ ہے کہ دنیا کی محبت نکل جائے؟
اللہ کی محبت دل میں آ جائے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. اللہ کے نام کا ذکر کرو اور دنیا کی چیزوں سے تبتل اختیار کرو. ہٹ جاؤ, دنیا سے کٹ جاؤ, اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ. تو دنیا سے کٹنے کے لیے اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا پڑے گا. قرآن مجید کی ایک آیت ہے, ملکہ بلقیس کے پاس جب سلیمان علیہ السلام کا پیغام آیا تو اس نے اپنے MLA سے مشورہ کیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. انہوں نے کہا ملکہ صاحبہ قدم بڑھائے ہم تمہارے. یہ پرانا نعرہ ہے, دنیا لگاتی ہے, قرآن مجید میں ہے. انہوں نے بھی کہا کہ ملکہ قدم اٹھاؤ بس ہم تمہارے ساتھ. مگر وہ سمجھدار تھی, اس نے کہا دیکھو ان الملوک اذا دخلوا قریۃ, جب بادشاہ کسی بستی کے اندر داخل ہوتے ہیں افسدوها, فساد مچا دیتے ہیں, وجعلوا عزت اہلها اذلہ, اور جب وہاں معزز ہوتے ہیں ان کو ذلیل کر کے وہاں سے نکال دیا کرتے ہیں. یہ تو تھے اس کے ظاہری معنی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس آیت کے اندر ایک بہترین تمثیل موجود ہے. تو لواز توجہ کے ساتھ بات سنیں. وہ فرماتے ہیں کہ اگر ملوک سے مراد مالک الملک کا نام لے, اللہ کا نام, اور قریہ سے مراد دل کا قریہ لے لے, تو پھر معنی یہ بنیں گے ان الملوک اذا دخلوا قریۃ, جب اللہ کا نام کسی بندے کے دل کے اندر داخل ہوتا ہے افسدوها, انقلاب مچا دیتا ہے, وجعلوا عزت اہلها اذلہ, اور دنیا جو معزز بنی ہوتی ہے اس کو ذلیل کر کے انسان کے دل سے نکال دیا کرتا ہے. تو اللہ کا نام لینے کی یہ برکت ہے کہ دنیا کی محبت نکل جاتی ہے اور اللہ کی محبت دل میں آ جاتی ہے. یہ دل اللہ کا گھر ہے. فرمایا لا یسعنی ارضی ولا سمائی, نہ میں زمینوں میں سماتا ہوں نہ آسمانوں میں سماتا ہوں, میں مومن بندے کے دل میں سما جاتا ہوں. تو مومن کا دل تو اللہ کا گھر ہے, اس پہ محنت کرنی چاہیے, اس کو صاف رکھنا چاہیے. طالب علم کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ جب دل اللہ کا گھر ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, اللہ نے مومنوں سے ان کے جان اور مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے. علمی نکتہ سنیے, اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے جنت کو جان مال کے بدلے بیچ دیا ہے. بیچنے کا لفظ نہیں استعمال کیا. کیوں کہ انسان بیچتا ہے دو وجوہات سے, یا تو محتاج ہوتا ہے, ضرورت مند ہوتا ہے, اچھا جی پلاٹ بیچ دو, تو جی قرضہ ادا کرنا ہے چلو فیکٹری بیچ دو. تو چیز کیوں بیچتا ہے؟ حاجت مند ضرورت مند ہوتا ہے, یا پھر اس کو بڑے فائدے کی توقع ہوتی ہے, امید ہوتی ہے, اس کو بڑے فائدے کی توقع ہوتی ہے. پلاٹ خریدا تھا 1 کروڑ کا, اب قیمت اس کی 3 کروڑ لگ گئی, تو مالک کہتا ہے ٹھیک ہے جی بیچ دیں. تو زیادہ فائدے کی توقع پہ چیز بیچتا ہے, یا محتاجی میں ضرورت مندی میں چیز بیچتا ہے. چیز بیچنے کی 2 وجوہات ہوتی ہیں, نہ تو اللہ تعالیٰ حاجت مند ہے وہ جنت کو بیچیں, نہ ان کو کسی سے زیادہ فائدے کی توقع ہے, اس لیے اللہ جنت کو کیوں بیچیں گے؟ تو اللہ نے بیچنے کا لفظ ہی نہیں استعمال کیا. فرمایا ہم نے جنت کے بدلے مومن کے جان اور مال کو خرید لیا ہے. اب یہ ایک دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے, اے اللہ جب آپ نے جان اور مال کو خرید لیا تو بندے کے پاس پیسے وافر ہوں, وہ سب سے پہلے اپنا گھر خریدتا ہے. کسی بندے کے پاس بھی نوکری پیشہ کے پاس پیسے جڑ جائیں نا, کمیٹی نکل آئے, تو سب سے پہلی تمنا کیا ہوتی ہے؟ اپنا گھر خریدے. تو یا اللہ آپ نے گھر خریدنے کا تو تذکرہ ہی نہیں کیا.
آپ تو فرماتے ہیں کہ میں نے جان اور مال کو خرید کیا جنت کے بدلے میں. علماء نے اس کا جواب دیا. وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو دل جو ہے یہ اللہ کا گھر ہے. اللہ نے اس کو اپنے لیے وقف کر دیا, اور جو وقف کی جائیداد ہوتی ہے نا, پھر اس کی بیع و شراء کی اجازت نہیں ہوتی, وہ تو وقف ہو چکا. تو مومن تیرا دل تو میرے لیے وقف ہے, اب بیع و شراء اس کی تو جائز ہی نہیں ہے. اس کے بعد تیرے پاس رہ گیا تیرا مال اور جان, میں نے اس کو بھی جنت کے بدلے میں خرید لیا. تو دل تو اللہ کا گھر ہے. ہمیں اپنے اس دل کی صفائی کرنی چاہیے تاکہ اللہ اس دل میں آ جائے, اللہ اس دل میں سما جائے, اللہ اس دل میں چھا جائے. اور یہ ممکن ہے, ایسی بات نہیں کہ یہ ممکن ہے, آسان ہے. آپ بتائیے, اگر آپ کوئی برتن لے کے جائیں دودھ لینے کے لیے اور برتن کے اوپر نجاست لگی ہوئی ہو, تو دودھ ڈالنے والا اس میں دودھ ڈال کے دے دے گا؟ وہ کہے گا نہیں ہے برتن کو صاف کر کے لاؤ اگر دودھ لینا ہے تو. اگر دودھ ڈالنے والا گندے برتن میں دودھ ڈالنا پسند نہیں کرتا, تو ہمارا دل اگر گندا ہوگا, اللہ اس گندے گھر میں آنا کیسے پسند فرمائے گا؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس گھر میں کسی زندہ کی تصویر ہو وہاں فرشتہ نہیں آتا. مسئلہ ہے, اگر کسی گھر میں کسی کمرے میں زندہ کی تصویر ہو, فرشتہ وہاں نہیں آتا, تو جس دل میں کسی زندہ کی تصویر ہوگی اس میں اللہ کیسے آئیں گے؟ اور آج دلوں کو دیکھو تو تصویریں بھری پڑی ہیں. مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ. ہم نے آج اس دل کو بت خانہ بنا دیا, صنم خانہ بنا دیا. سچ بتاؤں, ہم نے اس دل کو آج گند خانہ بنا دیا. اب اس دل کی طرف اللہ کیسے توجہ فرمائیں گے؟ تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ دل میں اللہ آ جائے تو دل کو صاف کرنا پڑے. طالب علم کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب دل اللہ کا گھر ہے تو اللہ اس کو خود ہی صاف کر دے. تو علماء نے جواب دیا کہ جب کوئی گھر کسی کو کرائے پہ استعمال کے لیے دیا جاتا ہے نا, تو اس کو صاف رکھنا مالک کی ذمہ داری نہیں ہوتی, کرایہ دار کی ذمہ داری ہوتی ہے. اللہ نے دنیا میں یہ گھر دل ہمیں دیا ہے, اور ساتھ یہ بھی فرمایا دیکھو گھر میرا ہے تو ہم نے اسے صاف رکھنا ہے. جو صاف رکھے گا اللہ اس پر مہربانی فرمائیں گے. جو گھر کو گندا کرے گا, دنیا میں کرایہ دار کو مالک نکال دیتا ہے تو ہم نے میرے گھر کو گندا کر دیا. اسی طرح اللہ اس بندے سے بھی سختی فرمائیں گے, تم نے میرے گھر کو گندا کیوں کر دیا؟ تو اس کو صاف رکھنا ہمارا کام ہے, ہم اس دل کو صاف رکھیں. شیطان جو ہے نا, اس کی مثال ہے ابرہہ کی مانے. ابرہہ چلا تھا بیت اللہ کو توڑنے کے لیے اور قبضہ کرنے کے لیے. یہ شیطان بھی ہمارے دل کی طرف بڑھتا ہے تاکہ دل کے اوپر قبضہ جما لے. یہ بھی ابرہہ ہے. اب ہمیں چاہیے کہ جیسے ابابیلوں نے پتھر پھینکے تھے نا, اور وہ پتھروں نے اس جو ہے وہ ہاتھیوں کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دیا تھا, ہم بھی اسی طرح لا الہ الا اللہ کی ایسی ضربیں لگائیں کہ یہ ضربیں شیطان کو بھی کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا کے رکھیں. ہم اس اللہ کے گھر کی حفاظت کلمے کے ذریعے سے کریں. ہم لا الہ الا اللہ کے تیر پھینکیں گے تو دیکھنا شیطان کیسے بھاگتا ہے, کیسے دور جاتا ہے. تو دل اللہ کا گھر ہے, اس کی حفاظت کرنی پڑے گی. جب صاف کر دیں گے تو اللہ اس میں آئیں گے, اللہ اس میں سما جائیں گے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے خلیفہ تھے خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے ایک شعر کہا جس کو سن کر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا, اگر میں صاحب وسعت ہوتا, یعنی میرے پاس پیسہ ہوتا, تو میں 1,00,000 روپیہ ان کو انعام دے دیتا. یہ وہ وقت تھا جب آدمی کی تنخواہ 3 روپے اور 5 روپے ہوتی تھی. 1,00,000 روپے انعام دے دیتا. اور وہ شعر پتہ ہے انہوں نے کیا کہا؟ شعر ان کا یوں تھا
ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ جب دل میں خلوت ہو جاتی ہے، دل خالی ہو جاتا ہے غیر سے، پھر اللہ تعالیٰ اس دل میں آ جاتے ہیں۔ تو ہمیں اس دل کو صاف کرنا پڑے گا تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر پڑ جائے اور ہمارا دل اللہ کے نور سے منور ہو جائے۔ یہ کام مشکل نہیں ہے، لیکن ہمت کریں تو آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ ایک وقت تھا، نوجوان رات کے آخری پہر میں اٹھتا تھا، اللہ کے سامنے تہجد میں قرآن کی تلاوت کرتا تھا، پھر استغفار پڑھا کرتا تھا، پھر آنسو بہایا کرتا تھا۔ اللہ کو اس پہ پیار آتا تھا، اللہ اس کے دل کو نور سے بھر دیا کرتے تھے۔ تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئیں، صبح کے نالے بھی گئے۔ آج نوجوانوں کے اندر وہ محبت الہی کی آگ نہیں نظر آتی جو ان کو گرما دے، جو ان کو تڑپا کے رکھ دے۔ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، لبھاتا ہے دل کو بیان خطیب، مگر لذت شوق سے بے نصیب۔ وہ صوفی کے تھا خدمت حق میں مرد، محبت میں یکتا امانت پہ فرد، عجم کے خیالات میں کھو گیا، وہ سالک مقامات میں کھو گیا۔ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ آج کا مسلمان راکھ کا ڈھیر بن گیا، اس میں عشق کی چنگاری نظر نہیں آتی، جس وجہ سے آج ہماری زندگیاں پریشانیوں سے گھری ہوئی ہیں۔ اب ان کا ایک ہی حج ہے کہ دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ ہمارے پرانے مرض کا علاج یہی ہے، ہم اس دل کو صاف کریں، اللہ کی محبت سے بھریں، اس میں اللہ کی محبت آ جائے گی، ہماری زندگی کی ترتیب بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ جب دل میں محبت ہوتی ہے پھر انسان کو نماز کی انتظار ہوتی ہے، پھر انسان اس کو بیکار سمجھ کے نہیں پڑھتا، سبب لقائے یار سمجھ کے پڑھا کرتا ہے۔ سیدہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی اسلام ہمارے درمیان بیٹھے بات چیت کر رہے ہوتے تھے، ادھر سے بلال عنہ کی آواز دیتی تھی اللہ اکبر، اور اللہ اکبر کا لفظ سنتے ہی نبی اسلام اس طرح انجان بن جاتے تھے، ہمیں پہچانتے نہیں تھے۔ ایک مرتبہ میں سامنے آئی تو نبی اسلام نے پوچھا کہ کون ہے؟ میں نے کہا میں عائشہ۔ فرمایا کون عائشہ؟ میں نے کہا، کہنے لگے ابو بکر کی بیٹی۔ فرمانے لگے کون ابو بکر؟ میں سمجھ گئی کہ اس وقت کچھ نہیں کسی کو پہچانیں گے۔ اب اللہ کی محبت نے ایسا غلبہ کیا کہ جب تک مسجد جا کر نماز پڑھ نہیں لیں گے یہ کیفیت ختم نہیں ہوگی۔ کاش کہ ہمارے دل میں بھی اللہ رب العزت کی ایسی محبت ہوتی، ہم اذان کی آواز سنتے اللہ اکبر اور اسی وقت وضو کر کے ہم مسجد میں آ جاتے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا نماز کے اندر دیدار ہوگا۔ جیسے نابالغ بلوغ کی لذتوں کو نہیں سمجھ سکتا، ہم روحانی نابالغ ہیں، ہم نماز کی لذتوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ جن کو نماز کی لذتیں آتی تھیں وہ ساری رات نماز پڑھا کرتے تھے، بلکہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ آج دنیا اپنے دوست کو پھلوں کی ٹوکری بھیجنی ہو نا تو گفٹ پیک کر کے بھیجتے ہیں، یعنی پھلوں کی ٹوکری کو بھی کوئی پنا لگا کے اور کیا کیا خوبصورت اس کے گرد جو ہے وہ کوٹنگ کر کے پھر اس کو بھیجتے ہیں۔ تو جب دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے تو انسان اپنی نماز کو گفٹ پیک کر کے اللہ کے پاس بھیجتا ہے کہ میری نماز میرے آقا کو پسند آ جائے، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے، تسلی کے ساتھ، تعدیل ارکان کے ساتھ، کہ اللہ کو میری نماز پسند آ جائے۔
ہم نماز پڑھتے ہیں ثواب کی خاطر، اور اللہ والے نماز پڑھتے ہیں سواد کی خاطر۔ ان کو لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے نماز پڑھنے میں۔ فجر پڑھتے ہیں، ظہر کا انتظار شروع، ظہر پڑھتے ہیں عصر کا شروع، عصر پڑھتے ہیں مغرب کا شروع، مغرب پڑھتے ہیں عشاء کا نماز کا انتظار شروع، عشاء پڑھتے ہیں تو ان کو فجر کا انتظار رہتا ہے۔ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار ہوتا ہے۔ حضرت محجوب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانیں۔ بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانیں، کس میں کتنا ثواب ملتا ہے، عشق والے حساب کیا جانیں۔ عشق والوں کو حساب کا کیا پتا، وہ بھی جنت کی خاطر تھوڑا پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ تو اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ شیخ الوائد رحمۃ اللہ کے بارے میں شیخ الحدیث رحمۃ اللہ لکھا ہے، ان کے سامنے تذکرہ ہوا کہ جنت میں نماز نہیں ہوگی، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کسی نے کہا حضرت رو کیوں رہے ہیں؟ فرمان لگے اگر جنت میں نماز نہیں ہوگی تو جنت میں مزہ ہی کیا آئے گا۔ حضرت حاجی مہاجر مکی رحمۃ اللہ کے سامنے ایک نوجوان نے آ کے خوب جنت کے تذکرے کیے، تو حضرت نے اس کی ساری باتیں سننے کے بعد کہا بھئی اگر قیامت کے دن اللہ نے میرے اوپر رحمت کی نزل فرما دی تو میں تو اتنی فریاد کروں گا، اللہ مجھے اپنے عرش کے نیچے مصلی کی جگہ عطا کر دیجیے۔ ان کو نماز میں کتنا مزہ آتا ہوگا کہ جو اللہ سے عرش کے نیچے مصلی کی جگہ مانگتے ہیں۔ ہم جنت کی حوریں اور جنت کی کیا کیا نعمتیں مانگتے ہیں، وہ اس لیے کہ ہمیں نماز کے لطف کا پتہ ہی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بکریاں چرا رہے تھے، کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی ان کے قریب سے گزرا اور قریب سے گزرتے ہوئے اس نے پڑھا سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ جب اللہ کی اتنے اچھے الفاظ میں اس نے تعریف بیان کی نا، ابراہیم علیہ السلام تو خلیل اللہ تھے، ان کا دل طرف اٹھا، وہیں کھڑے ہو گئے، اے بھائی ذرا ایک مرتبہ اللہ کی تعریفیں پھر کر دینا۔ اس نے کہا کہ اچھا اس کے بدلے مجھے کیا دیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں اپنا آدھا ریور تمہیں دے دوں گا، تم ایک مرتبہ اللہ کی تعریفیں پھر سنا دو۔ اس نے پھر پڑھ دیے یہ الفاظ۔ جب یہ الفاظ سنے تو دل تڑپ گیا، دل چاہا کہ میں کندھے مقرر کے مزے لوں۔ اے بھائی ایک مرتبہ پھر سنا دو۔ اس نے کہا اب کیا دیں گے؟ بھائی بقیہ آدھا منٹ بھی تمہیں دے دوں گا، تم اللہ کی تعریفیں مجھے سناؤ۔ اس نے پھر پڑھ دیا سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ جب اللہ کی تعریفیں سنی تو دل خوش ہو گیا، اے بھائی ایک مرتبہ یہ اور سنا دو۔ اس نے کہا اب تو آپ کے پاس بکریاں بھی نہیں بچی، اب مجھے دینے کے لیے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں ان بکریوں کو چرانے والے کی ضرورت ہوگی، میں ساری عمر تمہاری بکریاں چرایا کروں گا، تم یہ الفاظ مجھے ایک مرتبہ پھر سنا دو۔ جب آپ نے یہ فرمایا تو وہ کہنے لگا کہ ابراہیم علیہ السلام مبارک ہو، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا، جاؤ میرے ابراہیم خلیل اللہ کے سامنے میرا تذکرہ کرو اور پھر دیکھو میرے نام کی کیا دام لگا۔ جن کے دل میں محبت ہوتی ہے وہ اس طرح اللہ کے نام پہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی ایسی
سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ گرمی کا موسم تھا، میں دوپہر کے وقت گھر سے باہر نکلا، تیز دھوپ تھی، میں نے ایک اپاہج نوجوان کو دیکھا، ٹانگوں سے اپاہج تھا، وہ زمین کے اوپر گھسٹتا گھسٹتا آ رہا تھا۔ جب میرے قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ پسینے سے اس کا پورے کپڑے گیلے ہو چکے ہیں اور وہ دھوپ میں ابھی بھی گھسٹتا ہوا چل رہا تھا۔ میں نے سلام کیا، میں نے پوچھا نوجوان تم کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا کہ حج کے سفر پہ جا رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ بھائی تم ایسے کرو کہ میرے گھر پہ آرام کر لو، شام کو جب سورج غروب ہو جائے گا نا تو اپنا سفر پھر آگے جاری رکھ لینا۔ اس نے کہا ابراہیم مالک بن دینار آپ تو پاؤں سے چلتے ہیں، جلدی سفر طے ہوتا ہے، اور میں تو انچ بائی انچ گھسٹ گھسٹ کے جاتا ہوں، مجھے ڈر ہے اگر میں نے رستے میں رکنا شروع کر دیا تو ایسا نہ ہو کہ حج کا وقت آ جائے اور میں بیت اللہ تک پہنچ ہی نہ سکوں، میرا حج نہ رہ جائے، لہذا میں سفر روکتا نہیں ہوں، میں چلتا رہوں گا۔ کہتے ہیں میں اس نوجوان کی محبت کو دیکھ کے حیران ہوا، میں نے اسے مشورہ دیا ایسے ہے کہ تم میرے گھر کے اوپر آرام کر لو، میں تمہارے لیے کوئی سواری کا بندوبست کر دوں گا، تم گھسٹ کے جانے کی بجائے سواری پر سوار ہو کر جلدی چلو اور تم حج کے وقت سے پہلے وہاں پہنچ جاؤ۔ کہتے جب میں نے یہ کہا تو اس نے غصے سے میری طرف دیکھا، مالک بن دینار آپ کو تو میں بڑا کلمہ سمجھتا تھا، کیسی آپ نے بات کی؟ مجھے یہ سمجھاؤ کہ اگر مالک اپنے غلام کو اپنے در کی طرف بلائے تو بتاؤ کہ غلام کو سوار ہو کے جانا اچھا لگتا ہے یا پیدل جانا اچھا لگتا ہے؟ یعنی ادب کا تقاضا یہ ہے کہ میں اپنے مالک کے در پر اب پیدل جاؤں، سواری پہ سوار ہو کے نہ جاؤں۔ مالک دینار کہتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا اور وہ نوجوان چلتا رہا گھسٹتے گھسٹتے چلا گیا۔ فرماتے ہیں کہ اسی سال اللہ نے مجھے بھی حج کی توفیق عطا فرمائی۔ میں نے جب حج کیا تو حج سے اگلے دن میں نے شیطان کو کنکریاں ماری اور اس کے بعد میں واپس ہٹا کہ میں جا کے جانور کی قربانی کروں۔ تو میں نے دیکھا کہ لوگ ایک جگہ پر اکٹھے ہیں، تو میں نے لوگوں سے پوچھا بھائی کیوں یہاں پر اکٹھے ہیں؟ ان کا جی ایک نوجوان ہے جو دعائیں مانگ رہا ہے اور اتنی ڈوب کے دعائیں مانگ رہا ہے کہ سب لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ میں نے کہا یاد ذرا کچھ مجھے بھی راستہ دو، میں بھی دیکھوں۔ میں نے لوگوں کو پیچھے ہٹایا، جب دیکھا تو وہی نوجوان جو اپاہج تھا زمین پہ بیٹھا ہوا ہے، احرام باندھا ہوا ہے اور وہ اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے، اے اللہ تیرے فضل سے تیرے گھر کی زیارت بھی کی، طواف بھی کیا، وقوف عرفہ بھی کیا، مزدلفہ بھی کیا، اے اللہ میں نے شیطان کو کنکریاں مار کے شیطان سے اپنی برات کا اظہار بھی کر دیا، نفرت کا اظہار بھی کر دیا، اے اللہ وہ قربانی کرنے کا وقت ہے، یہ جتنے لوگ میرے گرد کھڑے ہیں یہ صاحب استطاعت ہیں، یہ جائیں گے اور جا کر جانوروں کو قربان کریں گے، اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں فقیر ہوں، میرے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، اے اللہ میں قربانی کے جانور کی بجائے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہوں، تو مجھ سے میری جان کو قبول کر لے۔ اس نوجوان نے یہ دعا مانگی، کلمہ پڑھا اور وہی اس کی وفات ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ واللہ ما طلعت شمس ولا غربت الا وانت فی قلبی ووسواسی۔ اللہ کی قسم نہ کبھی سورج طلوع ہوا نہ کبھی سورج غروب ہوا، اے میرے محبوب تو ہر وقت میرے دل میں ہی بستا ہے۔ واللہ ما طلعت شمس ولا غربت الا وانت فی قلبی ووسواسی ولا جلست الى قوم احدثهم، اور اللہ کی قسم میں کبھی اپنے دوستوں کی محفل میں نہیں بیٹھا ان سے بات چیت کرنے کے لیے،
إلا وأنت حديثي بين جلاسي. اور میرے دوستوں میں میرے گفتگو کا موضوع اے میرے محبوب تو ہی تو ہوتا ہے، میں تیری تو باتیں بیٹھ کے کہتا ہوں. واللہ ما طلعت شمس ولا غربت الا وانت في قلبي ووسواسي ولا جلست الى قوم احدثهم الا وانت حديثي بين جلاسي ولا ذكرتك محزونا ولا طربا إلا وحبك مقرون بأنفاسي. اور اے میرے محبوب، میں نے کبھی خوشی میں اور غمی میں تجھے اس طرح یاد کیا ہے، ہمیشہ میری سانسوں میں تیری محبت ہی تو لپٹی ہوئی ہوتی ہے. ولا هممت بشرب الماء من عطش إلا رأيت خيالا منك في الكأس. اور اے محبوب، میں نے بڑی پیاس کی حالت میں جب کبھی پانی پیالہ پینے کی کوشش کی تو پانی کے پیالے میں میں تیری تصویر ہی تو ڈھونڈ رہا ہوتا ہوں. ایسی اللہ کی محبت اللہ ہمیں بھی عطا فرما دے. یہ محبت اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے. ہم اللہ سے یہ دعا مانگیں، اے اللہ ہمیں قیامت کے دن اپنی محبت کرنے والوں کی قطار میں شامل فرما. حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ فرماتے ہیں، محبت کیا ہے؟ دل کا درد سے معمور ہو جانا. محبت کیا ہے؟ دل کا درد سے معمور ہو جانا. متائے جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا. قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی حوث کیسی، یہاں پر عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا. یہاں پر سر سے پہلے دل کا سودا شرط ہے یارو. یہاں پر سر سے پہلے دل کا سودا شرط ہے یارو. کوئی آسان نہیں ہے سرمد و منصور ہو جانا. بسا لینا کسی کو دل میں دل کا ہی کلیجہ ہے. دل کا کلیجہ کا مطلب یہ دل کا ہی کام ہے. بسا لینا کسی کو دل میں دل کا کارنامہ ہے. پہاڑوں کو تو بس آتا ہے جل کر طور ہو جانا. پہاڑ پہ اللہ کی تجلی پڑی تھی اور پہاڑ ایسے ہو گیا تھا جیسے سرما ہوتا ہے، ایسے جل کے بن گیا تھا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی زندگی میں کوہ طور دیکھنے کی توفیق عطا فرمائی. اتنا بڑا پہاڑ ہے اور اس کی چٹانیں ایسی ہیں جیسے کوئلے کی طرح ہوتی ہیں. وزن نہیں ہے ان کا، جلی چیز ہوتی ہے. پہاڑ جل کے سرما بن گیا، یوں سمجھ لو. اب یہاں پر مفسرین نے عجیب نکتہ لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ پہاڑ جل کے طور کیوں بن گیا؟ طور جو تھا وہ سرما کیوں بن گیا؟ جل کیوں گیا؟ انہوں نے فرمایا کہ پہاڑ نے یہ سوچا میری قسمت کہ میرے اوپر اللہ کی تجلی پڑ رہی ہے. اگر میں اپنی حالت پہ قائم رہا تو میری اوپر کی سطح کے ذرات کو تجلی نصیب ہوگی، جو میرے اندر کے ذرات ہیں وہ تجلی سے محروم رہ جائیں گے. میں ٹوٹ پھوٹ کے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہوں تاکہ میرے ہر ریزے کو وہ تجلی جذب کرنے کی توفیق نصیب ہو جائے. اس لیے وہ پہاڑ جو تھا وہ جل کر ریزہ ریزہ ہو گیا. بسا لینا کسی کو دل میں دل کا کارنامہ ہے. پہاڑوں کو تو بس آتا ہے جل کر طور ہو جانا. نظر سے دور رہ کر بھی تقی و پاس ہیں میرے کہ میری عاشقی کو عیب ہے مہجور ہو جانا. اس محبت کے لیے کوشش کیجئے، محنت کیجئے، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ اس کا قیامت کے دن کیا صلہ عطا فرمائیں گے. حضرت مولانا شیخ احمد گنگوئی رحمۃ اللہ فرماتے تھے، بات توجہ سے سننے والی ہے، کہ جس بندے نے پوری زندگی میں ایک مرتبہ محبت کے ساتھ اللہ کا لفظ کہا ہوگا، اللہ،
محبت کے ساتھ. جس بندے نے پوری زندگی میں ایک مرتبہ محبت کے ساتھ اللہ کا لفظ کہا ہوگا، یہ اللہ کا ایک دفعہ لفظ کہنا کبھی نہ کبھی اس کے لیے جہنم سے نکلنے کا سبب بن جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے سے محبت کرنے والے بندوں سے کوئی حساب کتاب نہیں لیں گے، ان کو اللہ تعالیٰ بلا حساب جنت عطا فرما دیں گے. شاہ رحمۃ اللہ کا کلام ہے، ذرا توجہ کے سنیے. فرماتے ہیں کورے کاغذ کتاب نہ ہوں دے. کورے کاغذ اگر سادہ صاف کاغذ ہوں اور میں ان کو جلد بنا کے کتاب کی شکل میں بنا دوں اس کو کتاب تو ہی نہ کہیں گے، اس پر تو کچھ بھی نہیں لکھا ہوا. تو فرماتے ہیں کورے کاغذ کتاب نہ ہوں دے تے سارے پھول گلاب نہ ہوں دے. ہر پھول گلاب کا پھول نہیں ہوتا، کوئی کوئی پھول گلاب کا ہوتا ہے اور پھول ہوتے ہیں باقی. کورے کاغذ کتاب نہ ہوں دے تے سارے پھول گلاب نہ ہوں دے تے جے کر یاری لائیے بلیا تے یارہ نال حساب نہ ہوں دے. اور اگر بلے شاہ کسی سے یاری لگاؤ تو پھر یاروں سے حساب کتاب نہیں ہوا کرتے. اگر دنیا میں بندہ حساب لیتے ہوئے شرماتا ہے، قیامت کے دن جو بندہ اللہ سے محبت کرنے والا ہوگا، اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اللہ فرمائیں گے اس سے حساب لیتے مجھے حیا ہوتی ہے، جاؤ میرے بندوں بلا حساب جنت چلے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.